انہوں نے جب کہا کہ ٹھیک ہے ہم عامر بھائی کو کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور بہتر ہے کہ آدمی نئے دوست بنانے کے، پرانے دوستوں کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کرے یا اپنی دشمنیاں کم کرے. جو لوگ، یہ ایک بہت بڑا جواب تھا ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے تھے کہ ایم کیو ایم تو کراچی کے حالات خراب رکھنا چاہتی ہے تاکہ ایم کیو ایم کی گرفت مضبوط رہے. میرے خیال سے عامر بھائی کی جو تحریک میں واپسی ہے وہ ایک بہت بڑا جواب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب ہم اس حد تک درگزر کر سکتے ہیں تو پھر ہم کراچی کے امن کے لیے، سندھ کے امن کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے ہم کہیں تک بھی جا سکتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی جائیں گے. لیکن آپ کو کانٹیکٹ کیا گیا یا آپ نے کانٹیکٹ کیا؟ نہیں، میں نے خود رابطہ کیا تھا. میں جیل میں تھا. جیل میں نے 2006 سے اپنے رابطے شروع کیے تھے اور وہاں سے اپنے لوگوں کے ذریعے میں پیغامات بھجواتا تھا. اس کے بعد میں نے قائد تحریک کو خطوط بھیجے اور خطوط کا قائد تحریک نے بڑا اچھا مجھے جواب دیا. میری ہمت بڑھی. اس کے بعد میں نے براہ راست ان کو ایک خط لکھا کہ میں پارٹی میں واپس آنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایز اے کارکن کام کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اس حوالے سے کچھ ساتھیوں کو میرے پاس بھیجا، مجھ سے رابطے ہوئے اور اس کے بعد میں واپس اس تنظیم میں آ گیا. میں اس میں ایک چیز فریاد ضرور کہوں گا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ جو لوگ اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان کو چھوڑتی نہیں ہے. میری یہاں موجودگی اس پروپیگنڈے کا سب سے بڑا جواب ہے کہ میں یہاں واپس اپنی جگہ پر موجود ہوں، اپنی تنظیم کے اندر ہوں اور مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا. لیکن آپ نے کہا 2006 سے آپ نے رابطوں کا آغاز کر دیا تھا، اس درمیان آپ نے آفاق احمد صاحب سے رابطہ ختم کر دیا تھا؟ میری 2006 سے ہی آفاق احمد صاحب سے علیحدگی ہو چکی تھی اور ہم الگ پلیٹ فارم سے جو ہے تنظیم چلا رہے تھے. الگ الگ ہمارے گروپ کہہ لیں یا الگ پارٹی کہہ لیں، دو الگ گروپ کی شکل میں یہ پارٹی رن کر رہے تھے. وہ الگ اپنے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے تھے، میں اپنے الگ لوگوں کے ساتھ کام کر رہا تھا. تو یہ بات اگر آپ سمجھتے ہیں، ایک آپ کو احساس تھا کہ جب آپ واپس آئیں گے تو لوگ آپ پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں، لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ حق پرستی نہیں ہے، مفاد پرستی ہے. جی جی. اس کے باوجود آپ واپس آئے؟ نہیں، اس میں مفاد پرستی کی تو میں فریق اگر نا کوئی بات ہی نہیں ہے. تو میرے اپنے لوگ تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 92 کے بعد خاص طور سے اس شہر کراچی کے اندر صورتحال رہی اور اس کی وجہ سے جو لوگوں کو نقصانات ہوئے، اس شہر کو بھی نقصان ہوا، ان نقصانات کے ازالے کے لیے ایک بہتر عمل تھا. بجائے اس کے کہ ہم آگے 10 سال کے بعد پھر بیٹھتے ٹیبل کے اوپر اور کوئی مسئلہ حل کرتے اور بات چیت کے ذریعے اس تناؤ کو کم کرتے، تو وہ 10 سال بعد کیوں، آج ہی کیوں نہ کر لیا جائے. تو ہم نے بہتر یہ سوچا کہ آج ہی اس مسئلے کو حل کر لیا جائے تاکہ جو شہر کے اندر نقصانات ہو رہے ہیں، جو کہ ہماری کمیونٹی کے نقصانات ہو رہے ہیں، ان کو کسی طرح سے روکا جائے. ابھی جو آج ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد اگر آفاق احمد صاحب واپس آتے ہیں، کیا وہ بھی آپ کی پارٹی میں واپس آ سکتے ہیں اگر وہ بھی معذرت کرتے ہیں تو؟ اس طرح میرے خیال میں جنید بھائی نے خود فالو کیا وہ پاتھ، اور جو ان کی انٹینشن تھی، جو ان کی نیت تھی، اس کو الطاف بھائی نے بھی جانچا اور شہداء کے لواحقین نے بھی جانچا. تو ایک طریقہ کار تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جو ایک ماضی ہے کہ جو بہت زیادہ شیرین نہیں ہے، تلخ ہے، اس کے بعد آگے نکلنے کا تنظیم نے ہماری پرووائڈ کر دیا ہے. تو یقیناً جو بہتر جج ہیں وہ تو وہی لوگ ہیں کہ جو اس سے گزرے ہیں یا جو اس سے گزرنا چاہتے ہیں اس راستے سے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وقت ایڈ دینا کرنا چاہیں؟ چاہوں گا فیصل اگر آپ اجازت دیں. عامر بھائی اس فیز کے پہلے آدمی نہیں ہیں. اس فیز کا جو پہلا حصہ تھا وہ ریکنسیلیشن تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور جو 20 سال تک ایم کیو ایم کی ساتھ جو صورتحال رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، مگر ارادہ ظاہر کیا گیا، ماضی کو فراموش کرنے کی بات کی گئی، پاکستان کو آگے لے کر چلنے کی بات کی گئی. اور اسی جگہ پر آصف علی زرداری صاحب تشریف لائے، اور یہاں تشریف لانے سے پہلے آصف علی زرداری صاحب جو ایم کیو ایم کا شہداء قبرستان ہے وہاں پر گئے، اور وہاں پر اس دور میں جو لوگ شہید ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اس دور میں جب نصیر اللہ بابر کا بدترین ریاستی تشدد کراچی کے لوگوں نے دیکھا، وہاں جا کر پریزیڈنٹ پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے ان تمام شہداء کی مغفرت کے لیے دعا کی اور ایصال ثواب کے لیے فاتحہ کی، اور اس کے بعد وہ یہاں تشریف لائے. یعنی ایک پروسیس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہم ماضی میں پھنسے رہیں اور وہ ساری جو دکھ اور آلام اور تکالیف اور مشکلات اور دشمنیاں چل رہی ہیں
اس کو قبائلی طرز پر لے کے چلتے رہیں یا اس کو پس پشت ڈالتے ہوئے ملک کی بہتری کے لیے، شہر کی بہتری کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز کیا جائے؟ کیا پرانی ایک بریک لینی ہے، اس کے بعد تمام حضرات سے مزید سوالات ہوں گے. ہم 90 سے لائیو آج نیوز بیٹ کی ٹیم موجود ہے اور تمام سوالات جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل پاکستان کی سیاست کا ایک اہم حصہ رہی ہے، پاکستان کی میڈیا کی خبروں کا ایک اہم حصہ رہی ہے. ہیڈ لائنز آتی رہی ہیں، بہت سارے سوالات اٹھائے گئے، بہت سارے چینلز پہ تنقید ہوئی متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے، میڈیا پہ تنقید ہوئی، میڈیا کی طرف سے متحدہ قومی موومنٹ پہ تنقید ہوئی. آپ بھی آج ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یو کین کال اس آن 021322708339. It's 021322708339 نمبر آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یا فیس بک کے ذریعے نیوز بیٹ ود فریہ ریس پر آپ سوالات پوچھیے. ہمارے ساتھ وسیم اختر صاحب موجود ہیں، فیصل سبزواری صاحب موجود ہیں، عامر خان صاحب موجود ہیں اور حیدر عزیز صاحب موجود ہیں. ٹیک اے بریک، ول بی بیک. ویلکم بیک. ہم 90 سے لائیو پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سوالات اٹھا رہے ہیں. آپ لوگ بھی آج ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اس پہ آپ ہمیں فون کر کے اپنے سوالات ڈائریکٹ حیدر عزیز صاحب، وسیم اختر صاحب، عامر خان صاحب اور فیصل سبزواری صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ فیس بک کے تھرو بھی آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں. وسیم اختر صاحب، دوبارہ بات ہوئی کہ وقت آنے پر باتیں واپس لی جا سکتی ہیں یا ان کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے یا دیکھا جا سکتا ہے، مگر 12 جولائی کو ہی الطاف حسین صاحب نے کہا تھا کہ اس وقت کی حکومت امریکہ کے ساتھ مل کر سازش کر رہی ہے. آج کے واقعات میں دوبارہ آ جائیں، اس الزام کا کیا مقصد تھا؟ لیکن انہوں نے جو سازش ہو رہی تھی یا ہو رہی ہے اس کو وہ عوام کے سامنے لے کے آئے تھے. پیپلز پارٹی شامل ہے اس میں؟ پیپلز پارٹی اس وقت اشارہ جو دیا گیا تھا وہ آپ جیسے کوٹ کر رہے ہو اسٹیٹمنٹ کو، مگر جو لاسٹ اسٹیٹمنٹ الطاف بھائی کا رہا ہے جو اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے انہوں نے کہ امریکہ سازش کر رہا ہے پاکستان کو. امریکہ کا تو پہلے بھی کہا گیا، امریکہ کا تو ابھی بھی کہا گیا، مگر پیپلز پارٹی کے بارے میں تب کہا گیا تھا. پیپلز پارٹی کے بارے میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی 12 جولائی کی اسٹیٹمنٹ بتا رہی ہیں. پیپلز پارٹی کا نہیں، گورنمنٹ کا کچھ تھا اس میں کہ گورنمنٹ حصے دار ہے. نام لے کے پیپلز پارٹی کی بات تو میں نہیں سمجھتا کہ الطاف بھائی نے کی. 12 جولائی کی اسٹیٹمنٹ ان کی نظر آنا چاہیے. بیسیکلی یہ ہے، آپ ہماری حکومت امریکہ کے ساتھ مل کر فوج کے خلاف سازش کر رہی ہے. آپ صحیح فرمائیں، لیکن حکومت پیپلز پارٹی کی ہے نا. حکومت میں کولیشن گورنمنٹ، اور ظاہر ہے جب حالات اس وقت کے ایسے تھے کہ ایک پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اس قسم کے میجرز لیے جا رہے ہیں کہ ایک پارٹی کو کے پر کاٹے جائیں، اور جس شہر میں خون خرابہ ہو رہا ہے اس کو روکا نہیں جا رہا، تو ظاہر ہے ایک لیڈر تو اس قسم کی بات کرے گا، اور ظاہر ہے اس کے پاس شواہد ہوں گے تو وہ بات کر رہا ہے. لیکن کیا اس بات میں حقیقت ہے کہ حکومت ملک توڑنے کی فریحہ 5، 6، 7، 8 جولائی کے بعد 4 دن تک کراچی کا مغربی حصہ ہے جسے کٹی پہاڑی کہتے ہیں، آپ نے بھی اپنے پروگرامز کیے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں حکومتی انیکشن. پولیس موجود ہے، پولیس خاموش تماشائی بنی ہے. قاتل دیور ایٹ لارج، لوگوں کو مار رہے ہیں، لوگوں کے گھر جلا رہے ہیں. رینجر جب انٹروین کرتی ہے تو وہ قتل و غارت کسی طریقے سے تھمتی ہے. یہ وہ معصوم لوگوں کی آہ و بکا ہے جس کو الطاف بھائی ٹرانسلیٹ کرتے رہے جب حکومت کے اوپر کرٹیسائز کیا، اور آئندہ بھی حکومت کو کرٹیسائز کریں گے. اگر حکومت جان و مال کے تحفظ میں صرف ناکام ہی نہیں ہوتی بلکہ خاموش تماشائی بن کے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کرے گی تو وی ول بی کرٹیسائزنگ ایوری گورنمنٹ. لیکن میں ایڈ کرتا ہوں فیصل کی بات ساتھ ہی یہ بات بھی کہنا میں ایڈ کر دوں اس کے ساتھ ہی پھر یہ بات جو ابھی آپ نے کہا دیوار سے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، پھر اسی اسپیچ میں جو ابھی لیٹسٹ الطاف حسین صاحب نے کی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ دیوار سے لگانے کی سازش ہو رہی ہے، ملک ٹوٹ سکتا ہے. یہ تو دھمکی ہے ڈائریکٹ. میں آپ سے بتاؤں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. دیکھیں فریہ، میں پاکستان کی پارلیمنٹ کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کا رکن ہوں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شاید نہیں کہی جانی چاہیے میڈیا پہ. بہت ساری صورتحال ایسی بھی بنتی دکھائی دیتی رہی ہیں کہ شاید ہم یہ سمجھتے ہوں کہ کچھ لوگوں کا ملک میں نہ ہونا ضروری ہے. ہم سے مراد پارلیمنٹ یہ سمجھتی ہو یا ہماری فوج یہ سمجھتی ہو
بعض اوقات لوگ ان کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہوں، ایکسس دے رہے ہوں، کچھ کو ویزے دیے گئے ہوں، کچھ کو نہ دیے گئے ہوں، بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. اگر اور آپ کے ایسی نیشنل بات ہے سیکیورٹی کی بات میں کریں یہی تو عرض کر پھر رہا ہوں تو فرسٹ ڈیوٹی ہے کہ آپ اس چیز کو اگر ثابت آپ اس کریں کو ایڈریس کریں. بجائے دیکھیں میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں مجھے ٹی وی پر بیٹھ کر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو شاید میں پارلیمنٹ میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر بیٹھ کر ثابت کرتا ہوں اور وہاں پر ان کو جواب دیتا ہوں، روکنے کی کوشش کرتا ہوں اور بعض اوقات انڈائریکٹلی پن پوائنٹ بھی کرتا ہوں میڈیا کے ذریعے کہ جناب اس طرح کی کوئی الزام لگے صورت گا تو میڈیا پہ جواب بھی دینا چاہیے. کہ کال لے لیں اس کے بعد سے مزید بات کرتے ہیں. ہم تو غفور صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے گا آپ نے عبدالغفور صاحب. سوال ان ہمکم والوں سے یہ ہے کہ میں ضلع بہاول نگر تحصیل فیض آباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے ان سے یہ کہنا ہے کہ تحریک ابھی عمران خان صاحب آئے تھے ہندوستان کا دورہ کیا، لیکن کبھی بھی ان میں سے کوئی بھی ان کا کوئی رہنما، کوئی لیڈر، کوئی کبھی یہاں پہ نہیں آیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو ان کے بارے میں منفی تاثرات رکھتے ہیں. گجرانوالہ سے آپ بات کر رہے ہیں؟ جی جی گجرانوالہ سے بات کر رہے ہیں نا میرے بھائی؟ آپ نے گجرانوالہ کا نام لیا ہے. بہاول نگر تحصیل فیض آباد سے بات کر رہا ہوں. بہاول نگر سے بات کریں. بہت مہربانی، آپ نے سوال کر دیا. قومی دھارے میں جانے کی بات کر رہے تھے آپ لوگ، اس کے بعد شاید ادھر سے نظر ہٹ گئی کیونکہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان علاقوں میں جانے کے بجائے دوبارہ آپ لوگوں نے دوسری طرف جانا شروع کر دیا. نہیں ہے کہ مختلف چینلز پہ اس قسم کے تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر آپ وہ مہاجر والی بات کر رہے ہو، الحمدللہ متحدہ قومی موومنٹ اپنی جگہ پہ ہے اور جو پالیسیز الطاف بھائی اور رابطہ کمیٹی دیتی ہے اسی پہ چل رہی ہے. وہ ایک واقعہ ہوا تھا اور کراچی شہر میں چن چن کے ایک زبان بولنے والوں کو بسوں سے اتار کے یا ان کو کڈنیپ کر کے ان کی گردنیں کاٹی جا رہی تھیں. ظاہر ہے وہ ایک طبقہ تھا اور ان کو جب چن کے میں کہہ رہا ہوں تو اردو سپیکنگ لوگ تھے وہ، تو ان کی جب گردنیں کاٹی جائیں گی تو یہی کہا جائے گا کہ وہ اردو سپیکنگ تھے اور ان کی اس وجہ سے گردنیں کاٹی جا رہی ہیں. ہم نے بلوچستان میں جب پنجابی بھائیوں کو قتل کیا جا رہا تھا، آج بھی کیا جا رہا ہے، ہم نے ان کے لیے بھی آواز فلور پہ اٹھائی ہے. لیکن انہوں نے جو صاحب نے سوال کیا وہ یہ کہا کہ آپ ایک خاص جگہ پہ پنجاب میں 34 اضلاع میں ایم کیو ایم کا تنظیمی اسٹرکچر باقاعدہ کام کر رہا ہے. اس وقت 15,000 سے زیادہ بلو بلڈ وہیں کے رہنے والے جو چاہے سدرن پنجاب میں سدرن پنجابیز ہوں گے، اپر اور سینٹرل میں پنجابی اسپیکنگ ہمارے جو بھائی ہیں وہ وہاں پر ایم کیو ایم کے ذمہ داران ہیں، کارکنان ہیں، چھوٹے 4 زونز میں ہے. اور میرے خیال میں ایم کیو ایم از ہیئر ٹو اسٹے اور ایم کیو ایم از ویری سیریس اباؤٹ پنجاب. عامر بھائی میں ایک سوال 2-3 لے لوں پھر اکٹھے ہم اس کا جواب دیتے ہیں. کالز بہت ساری آ رہی ہیں. ایک آپ کے پاس ہی واپس آ رہے ہیں. محمد افضل صاحب شاید ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جی سوال بتائیے گا جلدی سے مختصراً. فریہ میرا سوال ان سے یہ کہ جب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اردو سپیکنگ مارے گئے، میرا نہیں خیال کہ یہ جو ابھی جولائی اور اگست میں 500 لوگ جو ناحق جن کو شہید کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے جو 12 مئی کو جو 50 سے زیادہ شہدا تھے وہاں کراچی کے، اس وقت اس کا کوئی جواب یہ دیں گے کہ ایم کیو ایم جو 18 کروڑ عوام کی قیادت کے خواب دیکھتی ہے، یہ اس عوام کو کوئی جواب دیں گے؟ یہ بالکل جو کہ کھلم کھلا نظر آتا ہے کہ اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے اور انہوں نے خود کیا گیا. ٹھیک ہے، آپ کا سب اگر یہ بات درست نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، بہاول پور سے سوال کیا تھا. ہم 1-2 سوال اور بھی ساتھ لے لیتے ہیں. آپ جواب دینا چاہے تھے عامر خان صاحب اس کا. میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ جب پیپلز پارٹی ایک وفاق کی پارٹی ہو کر سندھ کے حقوق کی بات کر سکتی ہے اور وہ وفاقی پارٹی بھی ہو سکتی ہے، اور نہیں میرا کہنا یہ ہے کہ جب وہ وفاقی پارٹی ہو سکتی ہے، اسی طرح اے این پی جب پختونوں کے مفادات کی بات کرتی ہے تو وہ وفاق کی پارٹی ہوتی ہے. تو متحدہ بھی جب کراچی شہر کے اندر اردو اسپیکنگ کو چن چن کر مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا اردو زبان بولنے کی بنیاد پر، تو پھر ان کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ جب کوئی آواز نہیں اٹھائے گا تو متحدہ قومی موومنٹ ہی آواز اٹھائے گی اور وہ ایک قومی جماعت ہی ہو سکتی ہے. جب کوئی آواز نہیں اٹھائے گا تو پھر آواز اٹھائی جا سکتی ہے. نہیں دیکھیے، میرے پاس اس سوال کا مختلف جواب ہے. متحدہ قومی موومنٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 98% پاکستانیوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، چاہے وہ پختون ہو. اگر وہ بچی جس کو سوات میں کوڑے مارے گئے، اگر ہم اس کے لیے 10 لاکھ کی ریلی کر سکتے ہیں صرف یہ سوچ کر کہ وہ ایک بچی ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پختون ہے نہیں ہے، کیا نہیں ہے. ایک بچی کے ساتھ ظلم تھا، ہم نے آواز اٹھائی.